صدی کی عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کی آبرو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زندگی کے ایسے اوراق جن کے مطالعے سے زندگی سنورتی ہے، مولانا کی زندگی کے وہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں، یعنی حضرت مولانا کی گھریلو زندگی، تصنیف و تالیف کا طریقہ، اسفار کے معمولات، ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت، مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوعیت، ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و معتمد حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی زبانی۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سفر میں کسی بھی شخصیت کے حقیقی جوہر کھلتے ہیں۔ آپ حضرت مولانا کے ساتھ اسفار میں بھی رہے اور کثرت سے رہے، تو آپ نے سفر اور حضر میں حضرت مولانا کی شخصیت میں کیا فرق دیکھا؟ ہر حال میں یکساں کو پایا، اس طور پر کہ سفر بڑی مجبوری سے کرتے تھے، اور لیکن دین کے نام پر ان کو بلایا جاتا تھا تو چلے جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مولانا کی آنکھ میں شدید تکلیف اور سخت گرمی میں انہوں نے سفر کیا، میرٹھ گئے، مراد آباد گئے، بسوں سے گئے وہ، اور 2 گھنٹے انتظار کیا شیڈ کے نیچے بسوں کے انتظار میں۔ تو اسی موقع پر ان کی آنکھ متاثر ہو گئی اور بینائی چلی گئی۔ رات کو اندازہ ہوا کہ ہماری بینائی چلی گئی ہے، اس لیے کہ سفر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے دوا ڈالنے کا، آرام کا، راحت کا، اور آنکھ میں جو تکلیف تھی اس میں ڈاکٹروں نے ہدایت کی تھی کہ زور سے نہ بولیں، زیادہ تقریر نہ کریں اور گرمی سے بچیں۔ لیکن جب ظاہر ہے دین سے محبت کا جو تعلق تھا اس میں حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی اپنی زندگی کے، تو اس میں وہ حضرت مولانا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو سفر ہو رہا ہے وہ دین کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، پوری احتیاط۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر فرماتے تھے کہ اس میں طرح طرح کے مسافروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بہترین موقع ہے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے حضرت بیٹھے تھے چار باغ کے اسٹیشن پر، تو نل کھلا ہوا تھا، پانی بہ رہا تھا، حضرت مولانا اٹھ کے گئے اور پانی بند کر دیا۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ دیکھنے والا دیکھے گا کہ کیوں بند کیا انہوں نے، بھائی پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ ملک کا سرمایہ ہے، ہم کو تعلق ہونا چاہیے کہ پانی کیوں ضائع ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہے، یہ ذاتی نقصان۔ پھر دیکھا حضرت وہ چھری لے کے چلتے تھے کہ ایک صاحب نے کیلا کھا کے وہیں چھلکا پھینک دیا پلیٹفارم پر، حضرت اٹھے اور اس سے چھڑی سے اس کو پلیٹفارم سے نیچے پھینک دیا۔ فرمایا کہ بھائی لوگ آتے ہیں کثرت سے، ٹرین رکتی ہے اور اجرت میں اترتے ہیں، کہیں پاؤں پھسل جائے تو کیا ہوگا، اور لوگ گرتے ہیں۔ تو پھر کہ یہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کو نقصان ہو، بیچارہ مسافر ہے جلدی میں جا رہا ہے، اگر وہ گر جائے گا تو کیا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت ہم نے دیکھا، ہماری طور پر دیکھا کہ حضرت سفر کر رہے تھے وہاں سے سہارنپور سے لکھنؤ، اے سی میں حضرت کا ٹکٹ تھا، نیچے کی برتھ تھی، روڑکی میں ایک خاتون آئی، غیر مسلم خاتون، اور وہ اسمبلی کے ممبر تھی، اسمبلی کے اور بھی ممبر تھے مرد، وہ بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ حضرت کی جو سیٹیں ہیں وہ نیچے کی ہیں، ایک سیٹ ہمیں اوپر کی نہیں چاہیے، نیچے کی چاہیے، ہم وہاں اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ لیکن کسی نے بھی جو ممبران اسمبلی تھے اور انہیں کے ہم مذہب تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت مولانا سن لیا، وہ جب چلی گئی دیکھا کسی نے جواب نہیں دیے تو حضرت گئے اور کہا کہ بہن آپ ہماری بات لے لیجیے، ہماری بات نیچے کی ہے، آپ کو آرام ہو۔ تو ہمارے ایک اور تھے ساتھی، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو تکلیف ہے پاؤں میں، نفس گاؤٹ کمر سے، آپ کو اوپر چڑھنے میں۔ فرمایا کہ نہیں، یہی موقع ہے انسانیت، اسلام کے کی امتیاز کا، کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ اسلام کی تعلیمانی کا۔ ہم کو کہاں دیکھیں گے، ہماری نماز کو تو دیکھتے نہیں، تہجد تو دیکھتے نہیں۔ تو یہی معاملات ہیں جن میں غیر مسلموں پر اسلام کی تصویر، اچھی تصویر بیٹھے۔ ہمارے سامنے ایک بات ہے، ہم دارالمصنفین جا رہے تھے فرسٹ کلاس میں، اس وقت ریزرویشن نہیں تھا،
मौलाना दरियावादी भी दरियावाद से सवार हुए और हजरत मौलाना भी सवार हुए यहाँ से, और उसमें बैठे थे, एक मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी बैठे हुए थे, जा रहे थे। तो देखा कि ये मौलवी नुमा लोग आए हैं, तो उसको जरा देने का बाज हुआ। जब आगे चली गाड़ी तो चाय की आर्डर दिया गया। जो चाय का आर्डर दिया गया तो हजरत मौलाना की चाय पहले आ गई, उनकी चाय बाद में आई। हजरत मौलाना जब चाय आई तो उनको पेश कर दिया, आप पीजिए, हमारी चाय आ जाएगी। कहा नहीं, आप पीजिए, आपने पहले आर्डर दिया। उनका आर्डर हमारी चाय आ गई है, आप पहले इस्तेमाल कीजिए, वो आएगी, हम पी लेंगे। उसका बड़ा असर हुआ उन पर कि अपने को छोड़ करके उन्होंने हमको तरजीह दी। तो पहले तो मुंह बनाया था उन्होंने, फिर हजरत मौलाना ने किया, उनके साथ संतरे की एक टोकरी थी, कहा कि एक संतरा आपकी, उनका नहीं हमारे पास भी, फरमाया आप हमारे संतरा खाएंगे तो हमको ज्यादा खुशी होगी। तो वो एकदम खुल गए और फिर जो है तारुफ का मानना कि वो रात जा चुके हैं, शाम जा चुके हैं। तो इस तरह फरमाते थे कि मुसाफिरों के साथ इस तौर पर कि वो ये ना समझें कि कोई अजनबी शख्स है, आप लोगों में साथ रहो और जहां देखो कि मुसलमान किस तरह सफर करता है, तो सफर में भी इसका एहतमाम और हजर में भी इसका एहतमाम कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और इसमें अपने को इस तरह रखते थे कि बस जो जगह ये है अपनी उस पर करें, दूसरों की जगह न ले, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए। पानी है, गर्मी के जमाने में हजरत मौलाना का एहतमाम होता था पानी का, वो दूसरों को देते थे पानी कहना है। तो हमने वहां भी देखा कि पढ़ने लिखने का निजाम था उनका, किताब कोई ना कोई साथ रहती थी, जब तक निगाह ने साथ दिया वो पढ़ते रहते, मुताला करते रहते थे, और उसके बाद फिर अगर जवाब दे दिया निगाह ने तो सुनाते थे। हमने सब कुछ सुना, हवाई जहाज पर सुनाए, तो किताब में सुनाई। तो ये देखा कि वक्त की कदर और उसकी फिक्र और पूरा वक्त जो है वो मशगूलियत में गुजरे, जिक्र में, तिलावत में, इसका नमाजों का एहतमाम बहुत ज्यादा हर जगह था, चाहे सफर में हो या हाजर में हो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन